ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کی نشریات راؤنڈ دی کلاک چل رہی ہوتی ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک سلسلہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہر سلسلہ ہی اللہ رسول کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن بعض سلسلے ایسے ہیں کہ جن میں بالخصوص علم دین سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ جائز ناجائز، حلال حرام اور دین اسلام کی جو بیسکس ہیں اس کی معلومات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں مفتی محمد حسان عطاری مدظل العالی، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے، اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب سے ہم شرعی رہنمائی لیں گے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، القول البدی میں نقل کیا گیا کہ تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ سائل کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کیلے کا کولڈ اسٹور ہے، ہم کیلا پکاتے ہیں یہاں پر، بات یہ ہے کہ اس میں ہم کاربیڈ استعمال کرتے ہیں، کاربیڈ سے پکاتے ہیں یا پھر ایک انتھریک کیمیکل آتا ہے باہر سے، وہ ہم لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کاربیڈ لگانا یا کیمیکل لگا کے پکانا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے جائز؟ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل تو جتنے بھی پھل ہوتے ہیں، چاہے یہ کیلے کے حوالے سے گفتگو کی یا کوئی اور پھل ہوں، آم ہوتے ہیں یا آم کی تو پیٹیوں میں گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جی، اسی طریقے سے عمومی طور پر جو بازار میں پکے ہوئے آم آ رہے ہوتے ہیں ان کو پکانا یہ کاربیڈ کے ذریعے ہی ہوتا ہے، صحیح، یا یہی کیمیکل لگا کے اسے پکاتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو ان کا اپنا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی تاخیر یہ کر نہیں سکتے، صحیح، اور اتنا صبر یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو درخت پر ہی پکنے دیں اور پکنے کے بعد پھر بازار میں لائیں۔ دوسرا یہ کہ جو ہے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے اور ڈیمانڈ ہوتی ہے عوام کی طرف سے، تو بھی یہ چیزیں ان لوگوں کو ظاہر ہے کہ ابھارتی ہیں کہ جلد سے جلد یہ لے کر آئیں۔ تو شرعی اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ اس میں یوں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس طرح کاربیڈ کے ذریعے یا کسی اور کیمیکل کے ذریعے، جبکہ اس میں کوئی ناجائز و حرام چیز استعمال نہ کی گئی ہو، تو اس کے ذریعے سے پھل کو جلدی پکا لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی شرعی اعتبار سے مسئلہ نہیں ہے کہ اسے بیچیں گے تو بیچنا جائز، اس پہ جو رقم ملے گی وہ بھی حلال ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے طبی نقصانات تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوں گے۔ اب ہم اس پر کسی کو یوں بھی باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ جی آپ اپنے درختوں پر ہی اس پھلوں کو رہنے دیں یہاں تک کہ وہ جو قدرتی طریقہ کار ہے اس کے مطابق پکیں اور پھر اس کے بعد آپ اسے بازار میں لے کر آئیں، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کی جو پھل کی کوالٹی ہوگی وہ اس کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی اور مفید بھی ہوگی لوگوں کے لیے بنسبت اس پھل کے کہ جو کاربیڈ کے ذریعے یا کیمیکل وغیرہ کے ذریعے پکایا گیا ہو۔ تو یہ تو بہرحال جائز صورت ہے۔ البتہ یہاں پر بنیادی مسئلہ کاربیڈ کا نہیں ہوتا، یہ تو تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے، یعنی جو بھی جانتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے جو لوگ کہ پھل خریدتے ہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے پک کر یہ بازار کے اندر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے جو ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے تو وہ کسی بوری کے نیچے اس کو رکھ دیتے تھے تو اس میں وہ آم پک رہے ہیں تو یوں ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ رواج کم ہے۔ ابھی بھی بعض گھروں کے اندر جیسے کچے آم لے آتے ہیں تو پھر وہ نیچے رکھ دیتے ہیں کسی بھاری چیز کے نیچے، تو پھر وہ ویٹ کرتے ہیں، پکتا ہے اس میں۔ لیکن جو اس سے بڑا مسئلہ ہے وہ خراب چیز کو صحیح کے دکھا کر بیچ دینا ہے۔ یعنی کئی پھل ایسے ہیں کہ جن میں باقاعدہ یہ کلر کر دیتے ہیں اور یہ اس کے باقاعدہ شواہد موجود ہیں، ویڈیوز موجود، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ بالکل غلط چیز ہو جائے گی. اس کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ملے گی کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا جو ہے وہ کلر ہی وہ نہیں اور آپ نے اس کو کلر کر کے سامنے والے کو دھوکہ دے دیا. اسی طرح اور بہت سارے معاملات یہ کرتے ہیں کہ جو پھل خراب سا ہوتا ہے اس پہ کوئی چیز داغ وغیرہ لگا ہوا ہے یا نرم پڑ گیا ہے وہاں سے کچھ خراب ہو گیا تو اس کے اوپر اسٹیکر چپکا دیں گے. تو یہ جو دھوکہ دہی کرتے ہیں اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ایسا کریں گے تو بہرحال گناہ گار ہوں گے. تو ان چیزوں سے بچنا بھی یہ ضروری ہے. باقی اگر کاربیٹ کے بغیر آپ پکا کے درختوں پر ہی پکا کر اسے بیچتے ہیں تو بیچنا اچھی بات ہے اور اس کے ذریعے سے زیادہ انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. لیکن بہرحال اگر کوئی کاربیٹ کے ذریعے پکاتا ہے یا کسی اور کیمیکل کے ذریعے پکاتا ہے اور اس میں کوئی ناجائز و حرام چیز ملی بھی نہیں ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے ذریعے پکا کے اسے بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھ سے کیمیکل کی بات آئی تو ایک سوال لگے ہاتھوں ایک یہ بھی بنتا ہے کہ دودھ والے جو ہیں یہ ڈیری کا جو کام کرنے والے ہیں دودھ بعض اوقات دکانوں میں بالخصوص گرمیوں کے ایام میں پھٹ جاتا ہے. ہمارے یہاں پھٹنا ہی کہتے ہیں دودھ پھٹ گیا ہے تو اس میں ایک کیمیکل آتا ہے پارا. ایک تو پارا ہوتا ہے مرکری وہ نہیں ایک الگ سے کیمیکل آتا ہے جس کو مرکری ہی کہتے ہیں تو وہ ملاتے ہیں تو دودھ جو پھٹا ہوا ہوتا ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو اب اس کا بیچنا خریدنا کیا اگر وہ واقعی اور وہ صحت کے لیے شدید نقصان دہ ظاہر ہے کہ پھر تو غلط ہی ہوگا نا. اور یہ واللہ عالم مجھے تو فرسٹ ٹائم پتہ چلا یہ آپ بتا رہے ہیں کس طرح ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے غلط ہوتا ہے. اب سامنے والا تو یہ تصور کر کے لے رہا ہے نا کہ چلے عرف کے اندر اتنا پتہ ہوتا ہے کہ میں پانی ملتا ہے ٹھیک ہے دودھ کے اندر کچھ نہ کچھ تو پانی ہے. کچھ نہ کچھ پانی ملاتے ہیں اس کے اندر اتنا پانی ملاتے ہیں اس کے اندر یہ عام طور پہ معروف ہوتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بیچنے کی اجازت ہوتی ہے کہ سامنے والے کو معلوم ہو کہ اس کے اندر تھوڑا بہت پانی یہ ملا ہوا ہے تو وہ خرید لیتا ہے. لیکن یہ اگر اسے پتہ چلے کہ اس کو جو ہے وہ کیمیکل ڈال کر پھر اس کو دوبارہ سیٹ کیا حالانکہ یہ پھٹ چکا تھا تو گاہک کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوگا لینے کے لیے اور وہ اس کو مضر ہی سمجھے گا. تو ایسا دودھ بیچنے کی پھر شرعاً اجازت نہیں ہوگی. موسیٰ ایک سوال ہے ہمارے پاس کسی کی آئی برو ملی ہوئی ہیں تو کیا درمیان کے بال صاف کر سکتے ہیں ڈیٹیل بتا دیں. اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو دیکھیں جو درمیان کا حصہ ہے اس میں ابرو الگ الگ ہیں ٹھیک ہے اور ملی ہوئی نہیں ہے الگ الگ ہو رہی ہیں لیکن درمیان میں کسی کے بال اگاتے ہیں صحیح ہے خالی جگہ میں بال اگائے تو اس کے کاٹنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ ابرو کے بال نہیں ہیں یہ الگ بال ہیں آئیبرو نہیں ہے یہ ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ابرو کے بال ہی آپس میں مل گئے یہاں سے بڑے ہوئے بڑے ہونے کی وجہ سے مل گئے تو اب اس میں اس صورت کے اندر کاٹنے کی اجازت ہوگی جب کہ یہ دیکھنے کے اندر بہت برے محسوس ہوتے ہوں اور مکروہ لگتے ہوں ناپسندیدہ چہرہ لگتا ہو اس کی وجہ سے. تو صرف اتنا دور کرنا کہ جس کی وجہ سے بدصورتی دور ہو جائے اتنا کاٹنے کی اجازت ہوگی اس سے زیادہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اس پر غور کر لیں کہ اگر تو آپ کے ابرو آپس میں مل گئی ہیں تو پھر یہی صورت بنے گی کہ وہ بدصورت لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے تو اتنے اس کو کاٹ سکیں گے اور اگر ملے ہوئے نہیں ہیں صرف درمیان کی جگہ میں کچھ بال اگائے ہیں تو اس کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. مفتی ایک اور ہمارے پاس سوال ہے. آج کل شعبان چل رہا ہے اور پاک و ہند میں شعبان میں مدارس اسلامیہ جو ہیں ان میں ختم بخاری شریف کا اہتمام ہوتا ہے بڑا ٹھیک ٹھاک اہتمام ہوتا ہے. الحمدللہ آپ نے بھی ختم بخاری کرایا تو ختم بخاری جو ہے آیا قرآن و حدیث کی روشنی میں درست ہے بدعت ہے کیا ہے جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے؟ ختم بخاری یہ اسلاف سے سلسلہ اس کا چلتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بخاری شریف تو وہ مبارک کتاب ہے کہ جسے خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی مرتبہ اپنے شاگردوں کے سامنے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ امام محمد ابن یوسف الفربری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں اور انہی کی روایت جو ہے ان سے سب سے زیادہ آگے چلی ہے تو انہوں نے خود 3 مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے بخاری شریف کو سنا ہے. وہ پورا ختم ہی ہوتا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار بار لوگوں کے اوپر اس کو ختم کرتے تھے. تو اسی طرح کئی کتابیں ہیں اسلاف جو ہے وہ اسے پورا ختم کیا کرتے تھے تو ختم میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اس ختم بخاری کے اوپر جلسہ کرنا اس ختم بخاری کے اوپر اجتماع کرنا تو یہ بھی قدیم سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور ہمارے اسلاف نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. اب پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہر چیز کو بدعت کہنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات بندہ ان چیزوں کو بھی بدعت کہہ جاتا ہے کہ جس کے اندر عرصہ دراز سے اسلاف جو ہے وہ کام وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب اس کو بھی بدعت قرار دے دیا گیا.
یہ سلسلہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے جب بندے کی زبان پر ایسی چیزیں جاری ہوتی ہیں. تو حالانکہ ختم بخاری وہ عظیم کام ہے اور وہ برکت والی محفل ہے، مجلس ہے، اجتماع ہے کہ اسلاف باقاعدہ ختم کرنے کے بعد اس میں اجتماع ہوتا تھا. طریقہ کار یہ ہوتا تھا ہمیشہ، یعنی اس پر کتابیں لکھی گئیں ختم بخاری کے اوپر. یا تو یہ ہوتا تھا کہ ابتدا میں جب بخاری شریف کو پڑھانا شروع کرتے یا اس کی تلاوت شروع کرتے تو لوگوں کے سامنے بخاری شریف کے فضائل کو بیان کرتے. امام بخاری کی جو فضائل علماء نے بیان کیے ہیں، ان کی منقبت علماء نے بیان کی ہیں. بخاری شریف کا انداز تحریر کیا ہے، اسلوب و منہج کیا ہے، کن شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام بخاری نے کتاب لکھی ہے، اس کے راویوں پر کیا کیا کلام ہیں، ان باتوں کو علماء ذکر کرتے. اور یا پھر جب بخاری شریف پوری پڑھا دیتے، وہ کتاب پوری ہو جاتی، تو اس کے بعد پھر ان باتوں کو ذکر کرتے کہ امام بخاری کی یہ فضیلت، بخاری شریف کی یہ فضیلت، اس کا اسلوب، اس کا منہج، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اسے ذکر کرتے اور اس پر باقاعدہ کتاب تحریر فرماتے. امام ابو العباس احمد الخطیب القسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب ارشاد الساری شرح صحیح البخاری، متوفی سن 923 ہجری، زبردست عالم ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر ہیں. انہوں نے اس حوالے سے کتاب لکھی ہے تحفۃ السامع والقاری فی ختم صحیح البخاری. یہ آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے ختم بخاری کے اوپر گفتگو کی. یعنی یہ اس وقت لکھی 400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ان کے استاذ ہیں امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 902 ہجری ہے. انہوں نے اس موضوع پر اور انہوں نے کئی کتابوں کے ختم لکھے ہیں. شفا شریف کے ختم پر الگ کتاب لکھی ہے، مسلم شریف کے ختم پر الگ کتاب لکھی ہے، نسائی شریف کے ختم پر الگ کتاب لکھی ہے، بخاری شریف کے ختم پر الگ کتاب لکھی ہے، عمدۃ القاری والسامع فی ختم صحیح الجامع. ٹھیک. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی، یہ اتنے پرانے. اور ان کے جو شیخ ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 852 ہجری ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے باقاعدہ اپنی جوانی میں علماء کے مجمع میں ختم بخاری میں پورا ایک بیان کیا اور پھر اس کے اوپر ایک کتاب تحریر فرمائی، ہدایت الساری الی ترجمۃ الامام البخاری کے نام سے. تو یوں اسلاف کے سلسلے ان سے پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. مشہور عرب کے محدث گزرے ہیں علامہ عبد الحی القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مسند الدنیا کہلاتے تھے اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے تھے. باقاعدہ اجازت اعلیٰ حضرت سے انہوں نے طلب کی تھی. وہ ہر سال ختم بخاری کرواتے تھے اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ ایک بڑی دعوت کرتے تھے. ایک ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ تو انہوں نے 70 گایوں کی قربانی کی تھی ختم بخاری کے اختتام کے اوپر. اتنی بڑی دعوت کی انہوں نے، 70 گائے ذبح کروائی. تو اتنے علماء اہتمام کرتے ہوئے آئے. اب اس چیز کو جو ہے وہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ناجائز یا یہ بدعت ہے یا ہو سکتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. بخاری شریف کو ختم کرنا یہ اسلاف سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے اجتماع، اس کے لیے محفل یہ منعقد کی جاتی رہی ہے. اگر ہر وہ چیز کے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت نہ ہو، اس کا کرنا اور اس پر التزام کرنا، التزام سے مراد اس کو مسلسل کرنا، یہ غلط ہو جائے تو پھر نتیجتاً بہت ساری چیزوں میں خرابی لازم آ جائے گی. ٹھیک. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو نفلی کام کرتے تھے وہ اسی نفلی کام کو آپ اختیار کرتے کہ جس پر آپ ہمیشگی اختیار کرتے تھے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کا عمل کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو سب سے بہتر عمل تھا وہ احب الاعمال الیہ ادومہ، جو سب سے زیادہ جس کے اوپر استقامت ہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ کہ تھوڑا ہو. تو مستحب پر جو التزام ہے یعنی مسلسل اس کو کرنا ہے، اس شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، پسندیدہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ فلاں جو ہے وہ رات میں قیام کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا، تو ایسے مت ہو جانا. نفلی قیام تو یعنی جس کام کو اختیار کیا تو کام وہ اختیار کریں کہ جو آپ کر سکتے ہیں اور پھر اس پر ہمیشگی اختیار کریں. تو یہ نہیں ہوتا. نفلی کام یہ کرنا بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ہمیشگی کے ساتھ اسے کرنا بالکل ٹھیک ہوتا ہے. ہاں البتہ کسی مقام پر اگر کوئی اسے فرض و واجب سمجھے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں وضاحت کر دی جائے کہ فرض و واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور
یعنی کوئی سمجھے، حالانکہ کوئی بھی نہیں سمجھتا. عموماً تو جو ختم بخاری کا جلسہ ہوتا ہے، مجلس اجتماع ہوتا ہے، اس میں علماء ہوتے ہیں، اس میں طلباء ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، کوئی بھی اس کو فرض و واجب نہیں سمجھ رہا ہوتا. اور بالفرض اگر سمجھ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کام کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کام کے بارے میں بتا دیا جائے کہ اس کا درجہ استحباب کا، مستحب ہونے کا، کوئی بھی اس کو فرض و واجب نہیں سمجھتا. تو ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت نہ ہو اس کا کرنا ہی غلط ہو جائے، صحابہ کا کرنا نہ ثابت ہو تو وہ غلط ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے. اور اس کام کو مسلسل اختیار کرنا وہ بھی بدعت ہو جائے، ایسا نہیں ہے. خود بخاری شریف کو آپ لکھنے کا انداز دیکھ لینا. اگر بخاری شریف کے لکھنے کے انداز کو لیا جائے تو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت، نہ صحابہ سے یہ ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت. امام بخاری ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کر رہے ہیں، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے استخارہ کر رہے ہیں. اور یہ خود کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی نے نہیں کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ صحابہ میں سے کسی نے کیا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت. اس کے باوجود امام بخاری نے یہ انداز اختیار کیا، اور ہمارے اسلاف یہ نفلی کاموں کے اوپر استقامت کے ساتھ پابند رہا کرتے تھے اور اس کو تسلسل کے ساتھ اختیار کرتے تھے. تو اس لیے بخاری شریف کا ختم ہو یا دیگر کتابوں کا ختم ہو، الحمدللہ یہ اسلاف سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ہمیشہ بزرگان دین نے اس کو اختیار کیا ہے. تو اس کے جلسے میں، اس کے اجتماع میں، اس کی محفل منعقد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. صاحب آپ نے بڑا بریفلی جواب دیا ہے ہمارے سوال کا. میں چاہوں گا کہ ایک بات کی اور اگر مختصر سی آپ وضاحت فرما دیں، اگرچہ سوال کے ضمن میں تو آیا، لیکن یہ جو بخاری شریف کا ختم کر رہے ہیں، آپ نے تو پیچھے بیان کیا کہ شفا شریف کے ختم پہ بھی کتاب لکھی، دیگر ختموں پہ بھی کتاب لکھی گئی ہے. اس کا ایک بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر میں یہ سوال اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم غیر ضروری کام کر رہے ہیں، امت کو جن کاموں کی ضرورت ہے شاید اس طرف نہیں ہے اور اس سے اہم کام چھوڑ رہے ہیں. تو ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ یعنی کون سا اہم کام چھوڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ بتا دیا جائے نا. تو ٹھیک ہے، اگر اس کی وجہ سے وہ اہم کام چھوٹ رہا ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے تو اس کی نشاندہی کر دی جائے. صحیح. 50 قسم کے دیگر معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے اہم کام دوسرے موجود ہوتے ہیں. ایسا ہی یہ ختم کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، ایک تو دیکھیں برکات ہوتی ہیں. ٹھیک. پوری کتاب جو لکھی گئی وہ کیوں لکھی گئی؟ اسی لیے لکھی گئی کہ تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کے ذریعے سے نصیحتیں حاصل کریں، اپنی زندگی کو سنواریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں. تو یہ پورا پڑھنے پر یہی مقاصد اصل ہوتے ہیں. اور پھر آخر کے اندر اس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس اجتماع کو منعقد کیا جاتا ہے. اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی فرما برداری والے کام ہی کیے جاتے ہیں، کوئی نافرمانی والا کام نہیں کیا جاتا. اور اللہ پاک کی فرما برداری سے بڑھ کر کون سا کام ہے؟ اہم ہے، وہ سب سے بڑھ کر اہم کام ہے. تو اس کے ذریعے سے نعوذ باللہ اگر کوئی اللہ پاک کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر اسے واضح کیا جائے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اہم فالاہم اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک سلسلہ چلتا ہوا اسلاف سے آ رہا ہے تو وہ اہم تو ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اہم نہیں ہے، اہم تو ہے، اہمیت کا حامل تو ہے. اس سے ترغیب ملتی ہے لوگوں کو علم دین کی طرف آنے کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی ترغیب حاصل ہوتی ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ترغیب حاصل ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر اہمیت کیا ہوگی؟ ٹھیک، ماشاء اللہ. مفتی صاحب نے کافی بریفلی بیان کیا، اور کیونکہ ختم بخاری کی بات چلی ہے، اس کے جواز، عدم جواز، اور پھر اس کی برکتیں، اس کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، تو ممکن ہے مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہوں کہ شاید جنہیں نہ پتا ہو کہ ختم بخاری کیا ہوتا ہے. کچھ ہی دنوں پہلے مدنی چینل پر دکھایا گیا الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے ذریعے جو لوگ درس نظامی کرتے ہیں ان کی ختم بخاری یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں منعقد ہوئی. شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی موجود تھے، مفتی حسان صاحب مدظر اللہ العالی بھی موجود تھے. تو وہ ضرور دیکھیں کیسا پر رونق اجتماع تھا، کیسا روحانی اجتماع تھا، اور کیسا یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا ایک روحانیت اور ایک جو دینداری ہوتی ہے اس کی برکتیں ہوتی ہیں. کتنے ہی لوگوں کا ذہن بنتا ہے کہ ہم عالم دین بن جائیں، ہم اپنے بچوں کو کرا دیں اس اجتماع کو دیکھ کے. تو آپ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، فیس بک پہ بھی موجود ہے. اگلا سوال شامل سلسلہ کریں گے. کون ہے جی، کہاں سے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں؟
مفتی صاحب سے عرض ہے کہ آج ایک شخص کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی چیز بیچیں تو اس میں نفع جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر لینا چاہیے، یا مطلب کوئی زیادہ نفع نہیں لینا چاہیے. تو اور یہ کہہ رہا تھا جو مطلب زیادہ نفع لیتے ہیں یا بہت زیادہ نفع لیتے ہیں کسی چیز پر تو یہ گناہ ہے. تو کیا یہ واقعی زیادہ نفع لینا گناہ ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نفع کی کوئی مقدار شریعت کی طرف سے یوں مقرر کر دی گئی ہو کہ آپ اتنا ہی لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، یا آٹے میں نمک کے برابر ہی لینا ہے، اس سے اوپر لیں گے تو کوئی گناہ گار ہو جائیں گے یا لینا غلط ہو جائے گا. تو ایسا نہیں، نفع جو مقرر کر سکتے ہیں چاہے لے سکتے ہیں. حتیٰ کہ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 کے بدلے بھی بیچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے، چند چیزیں یہاں پر ہیں کہ ایک تو جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ چیز ٹھیک ہو، صحیح، اور بیچتے ہوئے دھوکہ دہی سے کام نہ لیں. ٹھیک، کہ سامنے والے کو علم نہیں اور آپ نے اس کو دھوکہ دہی کے ساتھ ایک خراب چیز بہت زیادہ مہنگی دے دی اور اس کے سامنے یہ شو کیا کہ مارکیٹ ویلیو اس کی یہی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ سامنے والا دھوکے کے اندر آیا ہوا اور آپ نے اس سے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اس طرح کا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 یہاں پر یہ ہے کہ اگرچہ کہ شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کی جو چیز ہے اسے آپ اچھے نفع کے ساتھ بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اسلام ہے اس کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو آپس میں ملانا ہے، آپس میں دل ملے ہوئے رہیں. اور اسلام یہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کو پیدا نہ کرو. تو اب آپ ایک چیز ہے کہ جو آپ کو اچھا بھلا اس پہ نفع مل جاتا ہے، لیکن آپ اپنی حرص کی وجہ سے، اپنی لالچ کی وجہ سے اس چیز کو لوگوں کو مہنگا دینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ آزمائش کے اندر، مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر آ جاتے ہیں. بہت سو کی قوت خرید ہی اتنی نہیں ہو پاتی کہ وہ چیز اسے وہ خرید لیں. جیسے فروٹ ہیں آج کل، جی، تو اب ایک بڑی تعداد ہے کہ وہ فروٹ کو خریدنے کی قوت نہیں رکھتے جی، کہ اتنے مہنگے اسے کر دیے گئے. تو اب جو ایسے افراد ہیں ان کی رسائی بھی ان چیزوں تک نہیں ہو پاتی. یہ تو چلے ایک بات ہو گئی. اس کے علاوہ جو بنیادی غذائیں ہیں کھانے کی، وہ بھی بعض اوقات اتنی مہنگی بیچی جا رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ان کو خریدنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا اس حوالے سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام کے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیوں کو پیدا کیا جائے. تو آپ پھر اس کو دیکھ لیں کہ ایسے افراد جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ جو اتنی قوت خرید نہیں رکھتے، تو پھر آپ ان کو اتنے دام میں دیں کہ وہ خرید سکیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی دکان پر ایک چیز کا ریٹ رکھ لیا 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے. اب جو بندہ آ رہا ہے ایک تو خرید سکتا ہے، دوسرا بندہ آتا ہے تو آپ نے بس چونکہ لکھ کے لگا دیا ہے یا آپ نے مقرر کر دیا تو اس میں کم نہیں کر سکتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایک ہی دام ہے تو ایسا نہیں ہے، کوئی وحی تھوڑی ہے، وہ قرآن و سنت تھوڑی ہے کہ جو ایک ہی دام آپ نے لکھ دیا ہے تو اب وہ چینج نہیں ہوگا. تو یہ تو چینج ہو سکتا ہے نا. تو ایسے افراد کو امیر علیہ سنت تو یہاں تک ترغیب دلاتے ہیں کہ جس کی آپ مفت میں مدد کر سکتے ہیں اسے مفت دیں. سادات کرام آپ کے پاس آتے ہیں، سید زادے آتے ہیں، تو ان کو آپ کم قیمت پر دیں، مفت دے سکتے ہیں ان کو مفت. بعض لوگوں کو دیکھا ہے دکانداروں کو، اگرچہ تعداد شاید کم ہوگی لیکن ان کا ایک نارمل ریٹ الگ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ فیل کرتے ہیں نا کسی جگہ پہ کہ یہ افورڈ نہیں کر پا رہا یا چیز محض اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس کے پاس رقم کم ہے، تو میرا اپنا آنکھوں دیکھا بھی مشاہدہ ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اچھے لوگوں کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگوں سے یہ دنیا قائم ہے. جی جی، تو ایسا نہیں ہے کہ سارے کوئی معاشرے کے اندر ظالم بنے ہوئے ہوں اور دھتکار دیتے ہوں. ایسا نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اچھے لوگ ہر مقام پر ہوتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اچھا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے کہ اپریشیٹ ہی کیا جائے گا اور ان کی تو حوصلہ افزائی کی جائے گی. لیکن ایک جنرلی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو ایسا کرنا چاہیے. تیسرا یہ کہ جیسے آٹے کی بات چلی، چونکہ آٹے میں نمک کی بات ہوئی، تو جو غذائیں ہوتی ہیں ان میں بعض اوقات یہ ذخیرہ اندوزی کی صورت بن سکتی ہے. وہ پھر ایک الگ اس کی ڈیٹیل ہے. تو اگر ذخیرہ اندوزی کی صورت ہوتی ہے تو پھر وہاں پر گناہ بھی ہوگا، اس کی شرعاً پھر اجازت نہیں ہوگی. اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کو سہولتیں دینے والا بنائے اور ہمیں بھی اللہ پاک دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی عافیت سے رکھے. بہت سارے میسیجز ہیں میرے سامنے. مجھ سے ایک سوال ہے کہ دعا ربنا آتینا فی الدنیا جب نماز میں پڑھنا ہو تو اس سے پہلے اللہم ملانے ہیں کہ نہیں ملانی؟ ملانا ہے.
ملانا چاہیے. تو یہاں پہ اس کو ہم دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں. ٹھیک تو ہے. اس کو اللہم ملا کے پھر پڑھیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اور مفتی صاحب اگر کوئی نماز کے علاوہ اللہم کے ساتھ پڑھتا ہے یا بغیر اللہم کے پڑھتا ہے اور نیت دعا کی ہی، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد انس ستاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جیسے یہ رمضان المبارک کے دن قریب آتے ہیں تو یہ میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے ماہ رمضان کی خبر آگے دی اس پر جنت واجب ہے. آیا کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ برائے کرم رہنما ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. رمضان کے روزے رکھیں گے، رمضان کے اندر نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جنت حاصل ہوگی، اور اس پر بشارتیں بھی جنت کی موجود ہیں. لیکن علماء محققین کے مطابق جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ ایسی کوئی حدیث پاک احادیث کی کتب کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جس نے رمضان کی سب سے پہلے کسی کو خوشخبری دی تو وہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی جو پوسٹیں آگے بڑھاتے ہیں اور مختلف مہینوں کے حوالے سے بڑھاتے ہیں، صرف رمضان کے حوالے سے نہیں بڑھاتے، اور مہینوں کے لیے بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو یا تو وہ نادان ہوتے ہیں یا پھر ان کو شغل کرنا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، یا نعوذ باللہ پھر کوئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو دین سے دشمنی ہوتی ہے تو ایسی چیزوں کے ذریعے پھر وہ غیروں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں. تو ایسی روایات جو بھی ہوں، احادیث طیبہ جو بھی ہوں، یا تو آپ مستند علماء اہل سنت سے اس کی کنفرمیشن کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا پھر آپ نے واقعی کسی مستند کتاب کے اندر پڑھی ہو، جیسے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے جو شائع شدہ کتابیں ہیں ان میں سے آپ نے کوئی روایت دیکھی، اب اسے آپ آگے بڑھا رہے ہیں، تو بھی بہتر یہی ہے کہ آپ کسی عالم دین سے اس حوالے سے مشورہ کر لیں، پھر اسے آگے بڑھائیں. ورنہ یہ جو آگے بڑھانے کا ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ ہر بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے. یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ جو روایت لوگ بیان کرتے ہیں رمضان کی خوشخبری دینے پر جنت واجب ہونے والی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ایسی روایت آگے بڑھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. استاد کسی اور مہینے کے بارے میں ایسی روایت ہے کہ جو پہلے کسی بھی مہینے کے بارے میں نہیں ہے، صرف سفر کے حوالے سے وہ بھی موضوع ہے، من گھڑت بات ہے. ٹھیک. بعض روایتیں جیسے عربی کتابوں میں سفر کے نکلنے کے اوپر کسی نے بتایا تو اس کے اوپر جنت کی بشارت دی، تو وہاں علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ کوئی روایت ایسی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا گیا ہے. ایسی کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا. یعنی بے باک لوگ جو ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں اور ان کی علماء مذمت کرتے رہے ہیں. اس سب ایک وجہ میں چاہوں گا ڈسکس کر لوں، آپ اس پہ کچھ کمنٹس کرنا چاہیں. ایسا لگتا ہے جب سے سوشل میڈیا ہے نا، پہلے کسی دور میں اخبارات میں اور چینلز میں جنگ ہوتی تھی کہ سب سے پہلے بات ہم نے کی ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں ماضی میں. تو اب ایسا لگتا ہے جب سے سوشل میڈیا آئے، کیونکہ ہر کسی کا سوشل میڈیا پہ اس نے اپنے پیجز بنائے ہوئے ہیں، چینلز بنائے ہوئے ہیں، دیگر چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو وہ سب سے پہلے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، تو کچھ نہ کچھ چیز اس نے ڈالنی ہے. یہ بھی ہے. تو یہ تو بہت زیادہ ہے نا. اصل میں ویسے ہی علماء نے یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جو بے علم فتویٰ دیتا ہے اس کے لیے قاضی کی طرف سے جو ہے وہ سزا مقرر ہونی چاہیے. یعنی ایسا شخص کہ جو فتویٰ دینے کا اہل نہیں اور وہ فتویٰ دے، تو اس کی وجہ یہی لکھی کہ تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو کہ یہ شخص اس منصب پر جانا چاہ رہا ہے کہ جس منصب پر یہ ہے نہیں. تو یہی ہمارے دور کی مصیبت ہے، اور اس کی وجہ علماء نے دو لکھی تھی. ایک تو مال کی ہوس کہ ایسی چیزوں کے ذریعے مال حاصل کرے، اور دوسرا شہرت. اللہ اکبر. اور ہمارے دور کے اندر یہی ہے. ایسا ہی سوشل میڈیا کے مقاصد میں سے ایک بنیادی دو مقصد ہیں، تو یہی ایسا لگتا ہے. شہرت اور پیسہ، مال کمانا، ایسا ہی. یا فتنہ انگیزی کرنا ہوتی ہے. تو بہرحال دنیا ہے اور وقت گزر ہی جائے گا. جس کے ہزاروں فالوورز ہوں گے اس کا بھی وقت گزر جائے گا، جس کے لاکھوں ہوں گے اس کا وقت بھی گزر جائے گا، جس کے 10-12 ہوں گے اس کا وقت بھی گزر جائے گا. آخرت میں جواب دہی بڑی مشکل ہو جائے گی. اور جو آپ نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا نا، اور یہ تو ایسی تباہی ہے کہ ہمارے اسلاف سے بعض اوقات، جیسے محمد بن زیاد اللؤلؤی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ان سے خطا ہو گئی ایک مرتبہ مسئلہ بیان کرنے میں. تو انہوں نے باقاعدہ ایک بندے کو مقرر کیا، اس کو اجرت پہ رکھا، پیسے دیے اس کو کہ تم شہر کے پل پہ کھڑے ہو جاؤ اور مسلسل یہ اعلان کرتے رہو کہ فلاں دن جو حسن بن زیاد نے مسئلہ بیان کیا تھا
اس میں غلطی ہو گئی، مسئلہ یوں ہے، اللہ کیوں وہ وضاحت کرتے رہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں کوئی غلطی ہو گئی تو چلو اعلان کر دیا کہ بھئی یوں غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب آپ سوچیں کہ جو چیز آپ سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے اور وہ بلا تحقیق بلا تفتیش آپ ڈال دیتے ہیں، کوئی اس کے پر آپ توجہ نہیں رکھتے، اور اس کے بعد وہ وائرل ہو گئی، اس کے بعد جب آپ کو احساس ہوگا کہ یار مجھ سے ہو گئی غلطی، تو آپ سوچیں کہ اس کا ازالہ کرنا کتنا مشکل کام ہے. اور یہ نانی جی کا گھر نہیں ہے ازالہ کرنا، لگ پتا جاتا ہے بندے کو کہ ازالہ کرنا کتنا. اب ازالے میں بھی غلطیاں کر جاتے ہیں بعض تو. ازالہ غلطیاں الگ چیز ہوتی ہے، نفس نہیں کرنے دے گا، بڑا اس کے اندر جو ہے وہ ابھارے گا کہ یوں تو یوں تو یوں تو یوں باتیں کرے گا. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت بڑا ظرف ہے، اور ان کے پیش نظر آخرت ہے، اس لیے وہ اسے جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ رجوع کر لیتے ہیں، وضاحت کر دیتے ہیں، ازالے کر دیتے ہیں. یہ لگتا ہے ہمیں ایسا کہ چلو جی یہ تو کر رہے ہیں بار بار، تو یہ تو آپ کو پتہ چلے نا کہ آپ اپنی غلطیوں پہ جب غور کریں گے کہ کیسے کارنامے آپ سر انجام دے چکے ہیں، اس سے ازالہ کرنے جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا. تو اس لیے مہربانی فرمائیں اپنی آخرت پر اپنی جان کے اوپر رحم کریں، اور کوئی بھی چیز ایسی کہ جو آپ سوشل میڈیا پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ تحقیق کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس بات کی وجہ سے لوگ گمراہی کے اندر پڑ جائیں. کچھ شہرت آپ کو مل جائے گی، کچھ آپ کے ویوز بڑھ جائیں گے، کچھ آپ کے سبسکرائبر بڑھ جائیں گے، کچھ لائکس آپ کو مل جائیں گے، لیکن کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ قیامت کے دن جب رسوائی ہوگی تو پھر کیا کریں گے ان چیزوں کا؟ تو یہ کوئی زیادہ فائدہ دینے والی چیزیں نہیں ہوتی. اس سے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اتنے پیارے پیارے جوابات دے رہے ہیں اور رش لگا ہوا ہے میسیجز کا اور کالز کا. اب میں کیا لوں اور کیا چھوڑوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. لیکن چلیں، ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ اگر امام صاحب قاعدہ اولیٰ میں ہوں اور مقتدی پہلی رکعت میں، یعنی امام صاحب کی دوسری رکعت ہے اور مقتدی کی پہلی رکعت ہے، تو اب یہ جب اتحیات میں بیٹھے گا تو صرف بیٹھے یا اتحیات بھی پڑھے؟ اگر بیٹھ چکا تو اب اس نے پوری اتحیات پڑھنی ہے، عبدہ و رسولہ تک، اس سے پہلے کھڑا نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی اگر بیٹھا اور اس کے بیٹھتے ہی امام صاحب کھڑے بھی ہو گئے تو بھی اس پر لازم ہے کہ اب اس نے اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اس نے کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے، خاموش نہیں رہے گا بلکہ اتحیات پڑھے گا. ٹھیک ہے مستر، ایک سوال ہے کہ خطاطی میں بعض اوقات انہوں نے تو ایک ہی لفظ پوچھا، اس میں جلالت کا پوچھا ہے. خطاطی جب ہوتی ہے بعض اوقات پینٹنگز وغیرہ بناتے ہیں تغرے، تو اس میں اللہ کا جو الف ہے وہ بجائے ابتدا کے بیچ میں آیا ہوا ہوتا ہے، لام کے بعد آ رہا ہوتا ہے، تو آیا اس کی اجازت ہے؟ الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں. بعض صورتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس انداز میں جو لکھا گیا ہے یہ اللہ کا نام لکھا گیا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کی تو بہرحال اجازت ہوگی. لیکن بعض اوقات اس انداز میں لکھ دیا جاتا ہے کہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے خطاطی بناتے بناتے، وہ پھر علماء کو دکھا کر ہی اس کو اوکے کیا جائے، ورنہ ہر جو انداز ہے لکھنے کا وہ اوکے نہیں ہو سکتا. وہ سب ایک چیز کا اور وضاحت فرما دیجیے گا. ایک جگہ دیکھا میں نے خطاطی تھی تو اس میں کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو پہلے جز کا جو آخر ہے وہ اس میں جلالت ہے اللہ، اور دوسرے جز کا جو اول ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد. تو وہ یوں لکھا ہوتا کہ اللہ اوپر لکھا ہوا، نیچے محمد لکھا ہوا، پہلا جز ادھر دوسرا جز ادھر، تو اس کی اجازت ہوگی؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں پتہ چل رہا ہے نا کہ کلمہ لکھا ہوا ہے تو صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو سوالات بہت سارے ہیں لیکن جوابات کیسے لیں اتنے سارے سوالات کے. ایک سوال ہے مجھ سے، اگر ممکن ہو تو ایک دو لائن میں جواب دے دیں. کسی کے والد جو ہیں وہ ظالم ہیں، بہت زیادہ مار پیٹ کرتے ہیں، دیگر معاملات ہیں، اور یہ دینی کام بھی کوئی کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیکی بھی کرنا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات وہ روکتے ہیں. تو اس پہ تلخی ہو گئی اور والد کو انہوں نے بھی کچھ کہہ دیا، اب والد ناراض ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ منانا پڑے گا. یہ تو حدیث پاک میں حکم ہے اس بات کا کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، اگرچہ کہ وہ ظالم ہوں، ظلم کرنے والے ہوں، تو بھی ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. خلاف شرع کوئی کام کہتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، تو وہاں ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر خلاف شرع بات نہیں ہے تو بھی ان کی اطاعت و فرما برداری بہرحال کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ ان سے بدتمیزی نہیں کرنی، طریقے سے احتیاط کے ساتھ جو سمجھانے والی بات ہے وہ ان سے عرض کی جائے گی، لیکن بہرحال ان سے تعلق توڑنے کی، ان کو ناراض کرنے کی کسی صورت بھی اجازت یہ نہیں ہے. معافی بھی مانگنا ہوگی، راضی بھی کرنا ہوگا، اور اللہ پاک سے بھی معافی مانگنا ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. مفتی حسان صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا. اللہ پاک ان کے
علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.